गद्दारी के सर्टिफिकेट बांधने का अमल जो था वो पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को बंद कर दिया। अब नहीं बटेंगे। आप कहना चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनाब, पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने इलेक्शन के बाद अब एक पॉजिटिव रोल अपने लिए डिफाइन कर लिया है। और ये फैसला हो चुका होगा कि अब फैसला नहीं हुआ, फैसले हो रहे हैं। इंतखाबी निशान का फैसला हुआ, स्पेशल सीट्स का फैसला हुआ। आप देखेंगे कि अगले चंद माह के अंदर पाकिस्तान की असेंबली के अंदर नून पीडीएम की अक्सरियत खत्म हो जाएगी और फॉर्म 45 की अक्सरियत आ जाएगी। ठीक है। डी रस्टिंग का मैंने इसको नाम दिया कि पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसकी डी रस्टिंग हो जाएगी और वो लोग आ जाएंगे जिनका हक है। दूसरी बात नोट करें, अब ये भी अब हमारे यहाँ बात सियासतदान बड़े बड़े होते हैं लेकिन ऐसी सादगी की बात करते हैं, भाई 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर सारी भी एक पार्टी जीत जाए तब भी वो इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि उस इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान छीन लिया गया जो बाद में दिया गया। बिल्कुल ठीक है। उस इलेक्शन से पहले किसी को जलसा करने नहीं दिया इजाजत गया। नहीं। उस इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को उठाया गया। क्या आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं उन लीडरों के जो कहते हैं कि वो इलेक्शन को आपको कबूल करना पड़ेगा। उनको जाके मैट्रिक में दाखिल नहीं, उनको तो क्लास 1 में दाखिल करा देना चाहिए। बात यह है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, गैर इंसानी है, क्योंकि उसमें बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई। बच्चों को घरों से उठाया गया, औरतों को उठाया गया। बिल्कुल ऐसे। लिहाजा 8 फरवरी के इलेक्शंस जो हैं वो गैर आईनी थे, गैर आईनी हैं। फॉर्म 45 पे भी गैर आईनी है और 47 पे भी गैर आईनी है। अब 45 की जब हुकूमत आ जाएगी तो फिर मैं ये उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कौम कि वो जो है वो आपस में मिल के पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ज़रिए आइंदा के सियासी अमल को हर किस्म की मदाखलत से पाक बनाने के लिए एक हिकमत अमली बनाए। हमें बल्दियाती, सूबाई और कौमी इलेक्शन एक ही मुद्दत के लिए एक ही वक्त चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन वाले दिन कोई धांधली नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन के बाद सिर्फ वडेरे और इलेक्टेबल्स ही इक़्तिदार में नहीं आएंगे, अवाम भी इक़्तिदार। कोई ऐसी जमहूरियत दुनिया में नहीं है जिसमें लोकल बॉडीज़ के बगैर उसको जमहूरियत कहा जाता हो। ये पाकिस्तान में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना। और आप 18वीं तरमीम में क्या किया, इन्होंने सारे पैसे सूबों को दे दिए और उसके बाद वो वज़ीर आला लेके अभी क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। मरकज़ के पास कुछ है नहीं, सब कुछ उनके पास है। ये कौन सा इंसाफ है? दूसरा बात बल्दियाती का, तो इसके नतीजे में ये होगा कि कौम की इक़्तिदार में पहले दिन से शिरकत होगी। जब बाद में इलेक्शन कराते हैं वो तो थानेदारों का इलेक्शन होता है, हुकूमत बन गई और तो इसलिए और इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल रिफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। ऐसा इंतखाबी निज़ाम बनाना पड़ेगा इलेक्शन का जिसके बाद कोई धांधली ना हो सके। और तीसरा पॉइंट, आइंदा कोई अबूरी हुकूमत नहीं हमें चाहिए जो इलेक्शन करवाए। ये अबूरी हुकूमत नहीं होती, ये तो अबूरी एक्सप्लॉयटेशन का है। वैसे इंडिया में भी यही होता है, पूरी दुनिया में इसी यूके में भी यही होता है, अमेरिका में होता है। यहाँ तो तमाशे चलते हैं ना, ये जो वडेरों ने आपस में बंदर बांट लगाई हुई, ओ जी यहाँ तो किसी वजीर आजम को मुद्दत नहीं पूरी करने दी जाती। वो किस मुल्क में मुद्दत पूरी करता है? कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें बीच में तब्दीलियां नहीं आती? चोरी तुम करो, पकड़े जाओ तो कहो जी बड़ा जुल्म हो गया, और सारे के सारे दानिश कदे उनके साथ चल पड़ते। मतलब ये कोई बात है भाई? कोई हया करो, कोई शर्म करो। तो इसलिए अब जो है आपको इन रिफॉर्म्स के साथ सही है आगे चलना पड़ेगा और ये फॉर्म 45 वाली हुकूमत आके ये रिफॉर्म्स करेगी। उसके बाद सर इसमें पॉइंट एक ऐड कर लीजिएगा, ये कि ये जो फॉर्म 45 वाले आप कह रहे हैं कि अदालतों की जानिब से जो फैसले में अब इलेक्शन कमीशन उस पर मनोअन उसको तस्लीम करेगा और अमल भी करवाएगा और सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी और उसके बदले में वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब उसमें सर कुछ तो कैलकुलेशन है, चले हम उसको छोड़ देते हैं, उस पर नहीं जाते,
لیکن یہ جو خبر ہے اسلام آباد سے گردش کر رہی ہے جس کو قاضی صاحب وہ کہتے ہیں رومرز مل کہتے ہیں کہ جی شام کو وہ یوٹیوبرز بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, کبھی کوئی کہہ دیتا ہے ٹیکنوکریٹ کی, تو ہم یہ ٹیکنوکریٹس والی کہانی سن رہے ہیں سر, یہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت امید سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ہم سب امید سے, ہم سب امید, اور انہیں لگتا ہے کہ یار ہماری فلاں سے درک ہے, فلاں سے درک ہے, فلاں ہمارا جاننے والا ہے, وہ ہمیں کچھ بنا دے گا, پھر ہم ایک دفعہ پاور میں آ جائیں گے, اس کے بعد جب حکومت آئے گی پھر بھی ہم کسی چور دروازے سے اس میں گھس جائیں گے, پھر وہاں سے آگے بھی ہم بن جائیں گے. دیکھیں ڈسٹارشن سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جمہوریت یہ نہیں ہے. صحیح, اگر جمہوریت لانی ہے تو پھر حیا سے جمہوریت لاؤ, ورنہ ہم کہتے رہیں گے یہ جمہوریت نہیں ہے, ہم نے کون سا کوئی کسی پہ مقدمہ کرانا ہے یا کسی کو اندر کرنا ہے, ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں, عوام کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہوتا. عوام تو برے کو برا کہہ سکتے ہیں, اچھے کو اچھا کہہ سکتے ہیں, ہم بھی عوام ہیں, ہم کہیں گے یہ غلط ہے. عبوری حکومتوں کو بنانے کا طریقہ نان ٹرانسپیرنٹ ہے, عبوری حکومتوں کا کام کرنے کا انداز نان ٹرانسپیرنٹ ہے. 8 فروری کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے غداری کی ہے اور عبوری حکومت میں اس کے ساتھ شامل تھے. پوری حکومتی مشینری نے ان الیکشن کے اندر پبلک کی توہین کی ہے, اور اس توہین میں سب لوگ شامل تھے. لہذا جس کے, اور میں اس کو ایکیوز کروں گا جس کے پاس آئینی اختیار ہوگا. مجھے نا یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ اپنی اختیار کے لیے, ڈسٹارشن کے لیے, اسٹیبلشمنٹ فلانا فلانا, بھائی پاور تمہارے پاس ہے, وزیر اعظم تم ہو, وہ جی ہم کیا کریں, ہمارا تو اس کے نہیں کرنا تو استعفیٰ دے دو. وہ استعفیٰ بھی تو نہیں دینے دے رہے نا, کیا کرتے ہیں, گولی مارتے ہیں. وہ پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں, وہ احسن اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کل کہ جی وہ میں تو دینا چاہتا ہوں, وہ دینے نہیں دے رہے. پھر ان کی حکومت کے حوالے سے تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو حکومت ہی نہیں لینی, انہوں نے زبردستی دلوائی. تو پھر یہ چھوٹے سے بچے منہ میں ان کے چوسنی ہے, میں جا کے نکال دیتا ہوں, پھر جا کے حکومت سے نکل جائے. بھائی کون نہیں دینے دے رہا, تم نے کوئی چوری کی ہوگی تو اس کی FIR پڑی ہوگی, اس کی وجہ بتا نہ کرو نا چوری, گلٹی ہے نا. تو اگر گلٹی ہو تو پھر بھرو گلٹی کو, دین پے دا فائن. بھائی آپ جی مجھے حکومت نہیں چھوڑنے دے رہے ہیں, کہ کہاں لگی ہوئی ہے سنگل جو تمہاری کرسی سے لگی پڑی ہے, کہاں لگی ہوئی ہے زنجیر جو تمہارے ہاتھوں کو ڈلی ہوئی ہے. اصل زنجیر تو یہ کہ وہ جو اپنے خلاف کیسز تھے وہ بند کروا رہے تھے. اپنے اسکیلیٹنز ہیں ان کے کبرڈز میں, وہ مطلب ان کے چوری کے کیا کبرڈز میں کہاں ہیں, پوری دنیا میں آسمان تک اونچی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں ان کی چوری کی. سامنے کھڑی ہوئی عمارت کو کہتے ہیں ہماری نہیں ہے, پھر کہتے ہیں ہماری ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے کیا کیا, سرے پیلس داری صاحب نے کہا ہمارا نہیں, پھر کہا ہمارا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی ایسی مثال ہو, اور آپ کو پتا 2005 کا, میں تو اس کا حافظ ہوں, مطلب مجھے خود پتا ہے کہ جو مطلب UN کنونشن اگینسٹ کرپشن تھا, اس نے اس پروسیس کو چینج کر دیا, پروسیس آف ایویڈنس کو فار دس وائٹ کالر کرائم. انہوں نے کہا جس پہ ایکوزیشن ہوگی وہ ثابت کرے گا کہ کہاں سے آئے. یہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ ثابت کرے, عدالت نے تو ثابت نہیں کیا. بھائی عدالت نے ثابت نہیں کیا, اور 9 مئی والوں کو آپ نے ساروں کو مجرم بنا دیا بغیر عدالت کے. مطلب پھر تم بھی تو بتاؤ نا, تمہاری جو عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جن میں تم رہتے ہو, جس کے بارے میں تمہارے بچے 4 دفعہ بیان بدلتے ہیں, وہ کہاں سے آئی ہوئی ہیں؟ بھائی ہمارے پیسے کی ہیں, قوم کے پیسے کی ہیں. کبھی آج تک میں 2012 سے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں. اچھا, میں نے اسٹولن ایسٹ ریکوری کے لیے کیس کیا تھا. انڈیا میں رام جیٹ ملانی نے کیا تھا. اس کے اگینسٹ انڈیا نے 8,000 بلین انڈین روپیز واپس لے آئے سوئس بینکوں سے. ہمارے ہاں اس کے لیے 5 پیسے کا خط ابھی تک نہیں لکھا گیا سوئس بینکس کو کہ ہمارے بندوں کے اکاؤنٹس ہی بتا دو. ڈسکوالیفائڈ ہو کے گھر چلے گئے. کوئی آج تک, مطلب کسی کا بھی دور ہو, ایون خان صاحب کا بھی دور تھا, نہیں کوئی کر سکا نا. یہاں پہ پیسے والے کے خلاف کسی چیز کو ثابت کرنا, یہ تو عوام نے ثابت کر دیا ہے. عوام نکل آئے ہیں, جس کا کریڈٹ عوام کو بھی ملنا چاہیے اور خان کو بھی ملنا چاہیے. لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ اسی طرح ہیں. اور ابھی آگے جو ہے سین, اس میں ابھی تو ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا, عوام نے اپنا کام کر دیا ہے. اچھا سر, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے
کہ یہ سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے، سیاستدان ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس ہی پاورز ہیں. خان صاحب تو کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں. اب 2-3 دنوں سے بلکہ ہفتے سے نرمی بھی آنی شروع ہو گئی ہے. کبھی ایک جانب سے پیغام آتا ہے کہ سپاہ سالار ہیں. تو یہ معاملات سر کچھ حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو کہ خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کچھ بہتری ہو رہی ہے؟ دیکھیں خان صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور میں اس چیز کے لیے پچھلے الیکشن کے بعد سے اب تک میں ریکارڈ پہ ہوں. آپ تمام بالکل ایسے میں نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں، ان کی ایک خواہش ہے، وہ کسی طرح عوام کو اور افواج کو آپس میں لڑا کر کسی طرح سے پی ٹی آئی کو اور عوام اس کو اور فوج کو آپس میں لڑوا دیں. اور یہ جو ان کی خواہش تھی، اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اوپر انویسٹ کیا. صحیح ہے کہ اندر سے جو ہے جی ایک کمپین چلوا دو اور اوور ویلم کر دو ماحول کو سارے کو کہ جی بھائی حکمرانی ہم کر رہے ہیں، مجرم وہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیوار کے پیچھے، وہ جیل میں بھی ہے، نہیں دوسرے والے کی جو ہے وہ جو فلاں بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے اصل میں وہ مجرم ہے، اور پریزیڈنسی میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میں بیٹھا ہوں، میں مجرم نہیں ہوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جی. تو میرا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی پہلی بات جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے وہی اسی کام کا مجرم ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے. خان صاحب کے بارے میں میں نے صاف یہ بات سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا، ڈائلاگ جاری ہے. میں ریکارڈ پہ ہوں. آپ بھی کہیں پارٹ رہے ہیں اس کا؟ میں یہ ریکارڈ پہ ہوں. اچھا جی اس کے بعد جو ہے کتنی معصومیت سے آپ بات کر رہے ہیں. اچھا جی اس کے بعد میں آپ کافی عرصے سے دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی نے تو اس برج کو جو ہے اس گیپ کو برج کرنا ہے. میں بیان کر رہا ہوں نا. اچھا جی اب برج کو تو یہ ہے گولڈن برج، ٹھیک ہے جی، پاکستان کی قوم کے لیے، جس کو اس وقت تو عوام نے بنایا ہے. صحیح ہے. اس پہ سے گزریں گے خان صاحب، ٹھیک ہے نا جی. اب بات یہ ہے کہ یہ جو گولڈن برج بن گیا ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہ مات جو دی ہے وہ ابھی خان صاحب نے دی ہے، جو کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے جن سے یہ ہمیں لڑانا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ پرسیپشنز، کہانیاں، انفارمیشن، پرانے بیانات ایک طرف رکھتے ہیں. لیٹس موو فارورڈ.